إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب میرے عزیز بھائیو، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ محض اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو بقا کے لیے بنایا ہے، اس کو بنا کے مکمل ختم کرنے کے لیے بنایا
نہیں بنائے۔ ایک لمحہ آئے گا کہ جس میں کچھ مدت کے لیے اس کو، اس کے جسم کو اس کی روح سے جدا تو کر دیا جائے گا، لیکن وہ مستقل بنیادوں پر نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک موت آنے والی ہے ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح چیز کو، اور اس موت کے بعد پھر ایک عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہوں میں رکھنا ہے۔ کچھ کی جو نیک روحیں ہیں وہ علیین میں بڑی سکون والی جگہ پر ہوں گی، اور دوسرا مقام سجین ہے بدکار لوگوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اللہ کی بغاوت کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر میدان معاشر کا سجنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب کتاب لینا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا سارا سلسلہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے نا، اس کو کبھی ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اب کتنی واضح سی بات ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سمندر کے پاس کھڑے ہونا تو سمندر تا حد نگاہ آپ کو نظر آ رہا ہو، تو اس میں آپ کو معلوم ہو کہ اس کا جو ایک قطرہ ہے نا، ایک قطرہ، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سارا سمندر یہ آخرت کی زندگی کی مثال ہے۔ پھر بھی ہم وہ ایک پانی کے قطرے کی مانند جو دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے سارا کچھ کرنے پر تل جائیں، اور ہمیشہ والی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دی ہے، پیپر بالکل لیک آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ پیپر ہے اور یہ سوال ہے اور یہ اس کا رزلٹ ہے اور اس کے جواب ہیں، پھر بھی ہم اگر اس بات میں شک کریں تو پھر تیرا میرا کلمہ میرے کسی کام کا نہیں۔ دنیا کے اندر جینا، مرنا، سانس لینا، یہ سارے کا سارا اگر آدمی یہ سوچ کے کرنا شروع کر دیں کہ میری ایک ایک سانس کا مالک میرا مالک ہے، رب ہے، ایک ایک عمل ہم یہ سوچ کے کرنا شروع کر دیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اگر میرا درست عمل ہے تو اس کے اندر میرے رب کی رضا ہے یا نہیں ہے، اور اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو یہ سوچوں کہ اس میں میرے رب کی ناراضگی ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں۔ نیک اعمال ہم بڑے کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو شیطان ہے نا، ہمارا دشمن، جس کو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے قیامت کی دیواروں تک زندگی عطا کر دی ہے، اختیارات دے دیے ہیں کہ چلو کر، تو اپنی مرضی کر لے، پھسلا لے، ان کو میرے راستے سے ہٹانے کی جتنی کوشش ہوتی ہے کر لے، یہ آپ کے اور میرے نیک اعمال کے اندر ٹانگ اڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وہ نماز قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ کام کریں گے
لیکن نیک کاموں میں اگر اخلاص نہیں ہے، اگر نیت کا خالص ہونا نہیں ہے نا، تو یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سارے اعمال اپنے لیے پسند ہیں، لوگوں کے اعمال لوگوں کے لیے پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی ہیں۔ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یاد رکھو یہ ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار صرف جنتیوں کو قربائے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے پھر نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، فرمایا پھر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی عبادت، نماز اللہ کے لیے ہے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے ہے، جہاد اللہ کے لیے ہے، سارے معاملات ساری نیکیاں صرف اگر اللہ کے لیے ہیں تو وہ نیک اعمال قبول ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی کھیتی جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، من کانا، جو بندہ چاہے گا آخرت کی کھیتی کو، اللہ فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے چڑھاتے چلے جائیں۔ اور فرمایا ومن کانا یرید حرث الدنیا، جو صرف دنیا چاہتا ہے، نماز پڑھ کے بھی دنیا کا لالچ ہے، نماز پڑھ کے بھی دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے، نماز اور صدقات اور خیرات کر کے بھی ساری دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے، اپنی حیثیت بنانا چاہتا ہے، اپنا معیار قائم کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظر میں اپنا سٹیٹس قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دنیا بڑی عطا کر دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ جتنی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی اعمال کر لیں، پیارے نبی علیہ السلام کی ایک نہیں 20 حدیث پر ہیں کہ اگر تمہارا عمل اس کے اندر اگر کوئی ذرہ برابر بھی شائبہ ہے ریاکاری کا، لوگوں کو دکھانے کا، وہ جتنا مرضی بڑا کوئی شیخ کیوں نہیں ہے، جتنا بڑا مرضی کوئی عالم دین کیوں نہیں ہے، جتنا مرضی اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان لہ خالصا، اللہ رب العالمین کوئی عمل قبول نہیں کرتا الا ما کان لہ خالصا، سوائے اس عمل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھیں آپ اگر اور ہم اپنے سلف صالحین کی، اپنے نیک صالح اللہ کے ولیوں بزرگوں کی اگر ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، اللہ جانتا ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک محدث حدیث بیان کرنے والے اپنے طلبہ کو بتا رہے تھے، کہنے لگے میرے اپنی نیت کو خالص کرنے کے لیے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز شروع کی، 20 سال لگے مجھے تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مجھے 20 سال لگے۔ میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، نماز پڑھتا، میرے دل میں شیطان وسوسے اور خیالات ڈالتا، پھر میں اللہ کی طرف رجوع کرتا، پھر شیطان آتا، پھر میں وسوسوں کے شکار ہو جاتا اور پھر میں اللہ کا قرب حاصل کرتا۔ کہتے 20 سال کے بعد اب مجھے میری تہجد مجھے مزہ دیتی، مجھے میری نماز میں مزہ محسوس ہوتا ہے، مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، میرا دل کہتا ہے کہ میں ساری رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں، میں آرام نہ کروں، سونا، لیکن مجھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کے ہم کو کام نہیں کر سکتے۔ کہتے آج 20 سال مجھے لگے اپنے نفس کو سمجھانے میں، مجھے بتا میرے بھائی تو اور میں کیا چیز ہے، میرے پاس تو میری فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے نا،
میں اگر فرض نماز بھی پڑھ رہا ہوں نا تو میں وہ بھی جان چھڑانے کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آ کے جلدی جلدی 4 فرض پڑھ کے بس اللہ کے سپرد، کوئی اس میں اللہ کا ذکر نہیں، کوئی اس میں اللہ کی یاد نہیں، کوئی اس میں خشوع و خضوع نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تڑپ نہیں، میں صرف بس اپنے آپ کو راضی کر رہا ہوں، خوش کر رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ امام ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد فرماتے ہیں ہم نے ایک بار ان سے پوچھا استاد محترم آپ کو کبھی غم بھی پہنچتا ہے، کبھی خوشی بھی ہوتی ہے؟ کہتے ہاں مجھے غم بھی پہنچتا ہے، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ پوچھا آپ کو غم کس بات کا ہوتا ہے، آپ کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ فرمانے لگے مجھے خوشی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے اب رات کی تنہائیاں ہوگی، میں ہوں گا، میرا رب ہوگا، اب اس میں باتیں ہوں گی، اللہ کے ساتھ مناجات ہوگی، اللہ کے ساتھ گفتگو ہوگی، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں مجھے رات کے آنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں رات کو جب کھڑا ہو جاتا ہوں نا مصلی پہ، دنیا میرے مائنڈ سے نکل جاتی ہے، دنیا میرے ذہن سے خارج ہو جاتی ہے، بس پھر میں اور میرا رب آپس میں باتیں کرتے، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا اور قیام میں کھڑا ہو کے کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے اللہ کی ہیں، جب یہ بندہ اپنے رب کی تعریفیں کرتا ہے آسمان والا رب اپنے فرشتوں سے کہتا دیکھو دیکھو یہ حامدانی ربی حامدانی عبدی، میرا بندہ روئے زمین پہ کھڑے ہو کے تنہائیوں میں کھڑا ہو کے میری تعریفیں کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، ہاں یہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بندہ اقرار کرتا ہے، آسمان والا رب فرشتوں میں کہتا ہے اور اخلاص سے نکلا ہوا مالک یوم الدین، اخلاص سے نکلا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جن قدر دیکھ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو مالک ہے قیامت کے دن کا، کوئی اور مالک نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ اللہ فرشتوں میں کہتا ہے دیکھو دیکھو فرشتو مجدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کتنی بڑائی بیان کر دی ہے، مجھ سے بڑا کسی کو نہیں مانتا، میرے علاوہ کسی کو یہ مالک نہیں مانتا، میرے علاوہ کسی کو یہ حاجت روا نہیں مانتا، میرے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتا، اس کے دل سے نکلی ہوئی بھوک ہے، اس کے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، اس کے دل سے نکلا ہوا اخلاص ہے۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے میرا بندہ دیکھو زمین پہ مجھے یاد کر رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کو مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ آسمان والا رب فرشتوں سے یہ بات کر کے اپنے بندے کو جواب دیتا ہے وَلِ عَبْدِ مَا سَأَلَ وَلِ عَبْدِ مَا سَأَلَ، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ فرشتوں سے یہی کہتا رہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہتا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اللہ جن پہ تو راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کیا ان کا راستہ نہ دکھانا، ان کے راستے سے مجھے ہٹا دے۔ اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ میں نے عطا کر دیا جس کا یہ سوال کر رہا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کی عبادت اخلاص سے کر، دیکھ اللہ تجھے اور مجھے دیتا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو لوگ بڑے قریبی دوست تھے، دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں بتائے اگر ہم کلمہ پڑھیں گے رب ہمیں جنت دے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میرا رب مجھ سے وعدے کرتا ہے، میں رب کا وعدہ تم تک پہنچاتا ہوں، کرو اسلام کو قبول، آسمان والا رب تمہارے اخلاص کو دیکھ کے تمہاری نیکیوں کو قبول کر کے تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ دونوں دوستوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، مکہ کی سرزمین چھوڑنے کا حکم آیا، ہجرتیں
جناب کرنا پڑی صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سارے ہجرت کر کے چلے گئے۔ دو دوست آپس میں مشورہ کرتے ہیں کیا کریں یا مکہ میں دل نہیں لگتا، محمد بن مدینہ چلے گئے، چلو نا ذرا ہم بھی چلے۔ دونوں نے اپنا ساز و سامان اٹھایا، نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ آئے، جہاد کا اعلان ہوا، کہا چلو اکٹھے ہی چلیں گے۔ آسمان والے رب نے دوست بنایا ہے، دل تیرا میرے بغیر نہیں لگتا، میرا تیرے بغیر نہیں لگتا، چلو جہاد میں چلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی، جہاد کے میدان میں گئے، ان میں ایک شہید ہو گیا، دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رونے لگا، فرمایا تیرے رب کو تیرے دوست کی شہادت قبول ہے، ہو سکتا ہے تیرا رب تجھ سے اور بڑے کام لے لے، کر اللہ کے دین کا کام۔ اسلام میں پریشانی غم نہیں ہوتا، یاد رکھ، تو اللہ کی عبادت کر۔ ایک سال وہ رو رو کے اللہ کی عبادتوں میں دعائیں کرتا رہا، ایک سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بستر مرگ پر اس کو موت آ گئی، فوت ہو گیا، صحابہ نے غسل کیا، دفنا دیا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خواب سناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا شہید ہونے والے کا درجہ کم ہے، بعد میں فوت ہونے والے کا درجہ زیادہ ہے، کیا وجہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال کی جو اس کی عبادتیں ہیں نا، بڑے اخلاص کے ساتھ کی، آسمان والے رب کو اس کے سال کے روزے بڑے پسند آئے، اس کی سال کی نمازیں بڑی پسند آئی ہیں، رب کی مرضیاں ہیں، رب نے اس کی ایک سال کی اخلاص والی عبادتوں کی وجہ سے شہید سے بڑا درجہ دے دیا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی اس کے اوپر فرمائی ہے، دھیان سے رہو، شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ رات کو نیکی کی نیت کر کے سو جاؤ گے تو صبح تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی، رب تمہارے اخلاص کی وجہ سے عمل کرنے کے بغیر ہی تمہیں نیکی عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا منکم علی فراشہ وینوی ان یصلی الصبح، جو بندہ رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح اٹھے گا تہجد کی نماز پڑھے گا، اس کی فغلبت علیہ عینا، پھر اس کی آنکھیں اس پہ غالب آ جاتی ہیں، وہ کسی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والے رب نے اس کے دل کے اندر چھپے جو راز ہے، اس کے دل کے اندر چھپا جو اخلاص ہے کہ میں رب کے لیے اٹھوں گا، نہیں اٹھ سکا، انسان ہے، آنکھوں پہ نیند غالب آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، آسمان والا رب اس کو تہجد کا اجر بھی دے گا اور اس کے سونے کو صدقہ بھی بنا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اور بڑی لمبی لمبی عبادتیں اور بڑے بڑے لمبے لمبے دین کے کام کرنے والوں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو بھڑکائے گا۔ یہ حدیث میں نے آپ کو بڑی بار سنائی ہے، کئی بھائی نئے ہیں، سن لے، یاد رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے، شہید ہے، شیخ محترم عالم دین قاری قرآن ہے اور بڑی سخاوت کرنے والا سخی ہے۔ اللہ پوچھیں گے بتا بھائی جناب شیخ صاحب آپ نے کیا کام کیا ہے بتائیں مجھے۔ کہا اللہ میں قرآن بڑا سناتا تھا، قرآن کی محفلوں میں جاتا تھا، بڑی دور دور تک مجھے لوگ بلاتے تھے، میں قرآن پڑھتا تھا، نیچے سے ہا ہا اور واہ واہ اور بلے بلے اور کمال کمال کی آوازیں آتی تھی، لوگوں کو میں بڑا پسند تھا۔ اللہ فرمائیں گے پھر لوگوں کی پسندیدگی کے لیے تو نے کام کیا ہے، جا پھر لوگوں سے جا کے لے لے اجر، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، لوگوں کو مسائل بتاتا تھا، لیکن ریاکاری، لوگوں کا دکھاوا اس کو منظور تھا، لوگوں کی خوشنودیاں اس کو چاہیے تھی، لوگوں کی باتیں یہ بیان کرنے کے بعد بندے سے پوچھے گا بتا پھر مزہ آیا کہ اچھا بتا یار پھر ہاں میرے بارے میں کوئی اچھے سے کمنٹ کر دینا، فیس بک پہ لگاؤں گا، میرے بارے میں کمنٹ کرنا۔ اللہ کی قسم بیڑا کرم کر دیا ہے اس دور کے سوشل میڈیا نے تو بالکل اپیل اور انتہائی کر دیا۔ اور جناب شفیع صاحب آپ بتاؤ مال دیا، اللہ بڑا فرض کیا ہے، بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے خرچے کیے ہیں، اللہ کہیں گے کس لیے؟ اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے لوگوں کے لیے کیا ہے، جا میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کے اندر اس کو۔ شہید صاحب آؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ
میدان جہاد سجا تھا، قتال ہو رہا تھا، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے شامل ہوا، دشمن کی طرف سے وار ہوا، میں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا تیرے لیے۔ اللہ کے جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں چھپے رازوں کو جانتا ہوں میں۔ قتلت عنک جریٌ، اس لیے قتل ہوا ہے، لوگ تجھے بہادر کہیں گے، دلیر کہیں گے، تیری تعریفیں کریں گے، تیرے نام کے اشتہار بنوائیں گے اور تیرے نام کا ڈنکا بجے گا۔ جا، دنیا کے اندر سارا کچھ کیا دیا گیا ہے، میرے پاس تیرے لیے اب کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر میرے بھائی، اخلاص سے عبادت کر۔ میں پڑھ رہا تھا منصور بن معتمر، بڑے ہمارے ماشاءاللہ محدث تھے، نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے۔ ان کی ماں سے ان کے مرنے کے بعد دوست آئے، ان کے پوچھا منصور بن معتمر کی عبادت کے بارے میں تو بتائیے۔ وہ رونے لگی اور فرمانے لگی، واہ قتیل جہنم، واہ قتیل جہنم، میرے بیٹے کو جہنم نے قتل کر دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہتی میں راتوں کو کئی بار اٹھ کے میں نے دیکھا میرے بیٹے کی چیزیں نکل رہی ہوتی تھیں اور کیا دعا کرتا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ جہنم سے رات کو اٹھ کے ڈر کے اتنی دعائیں کرتا، اس کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا کلیجہ پھٹا ہے جہنم کے ڈر اور خوف سے، آسمان والے رب کو پکارتا، جہنم سے پناہ مانگتا مانگتا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ منصور بن معتمر، جہنم کا ڈر تھا، خوف۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈر کے۔ جہنم کا ڈر اتنا تھا، اتنا اللہ کے دین کا کام کر کے گئے، پھر بھی راتوں کو جاگ کے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے جنت کے سوال کر رہے ہیں۔ تو اور میں اپنی دنیا میں مگن ہیں، مجھے اور تجھے کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی منمانیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے نا عمل کرنے کی، تو خدارا اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیں، اخلاص پیدا کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ یا اللہ ہم جو ٹوٹی ٹوٹی سی تیری عبادتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو تو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو ریاکاریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني